ویلکم ٹو آل ان ون ود ارشد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد۔ پیارے دوستو، ہم تاریخ کو پیچھے کی طرف لے کر چلتے ہیں اور 14 اگست 1947 سے پیچھے کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ 14 اگست 1947 سے پہلے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش یہ ایک ہی جگہ پر آباد تھے، اور جس جگہ پر یہ آباد تھے اس کو برصغیر پاک و ہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں 14 اگست 1947 سے پہلے برطانوی سامراج کی حکومت قائم تھی، اور اس حکومت کے دوران انگریزوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور وہ روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ اور ان مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تاریخ میں پاکستان کا قیام 20ویں صدی کے اہم ترین واقعات میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس واقعے کے پیچھے کئی محرکات اور وجوہات کار فرما تھیں۔ برطانوی ہند کی تقسیم اور پاکستان کا قیام ہندوستان میں قریباً 2 صدیوں پر محیط برطانوی سامراجیت کے دوران پروان چڑھنے والی ہندو ذہنیت کا منطقی نتیجہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی یہ نظریاتی مملکت پاکستان 14 اگست 1947 کو شب 12 بجے دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست کی صورت میں نمودار ہوئی۔ قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد میں جو وجوہات کار فرما تھی ان کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں کہ کس وجوہات کی بنا پر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا ہونا ناگزیر ہے۔ برطانوی سامراجیت سے نجات۔ جنوبی ایشیا میں ایک مسلم ریاست کے قیام کا بنیادی اور اولین مقصد غلامی کی زنجیروں کو توڑنا تھا۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب سے انگریز سامراج نے ہندوستان کو اپنی سامراجیت کے شکنجے میں جکڑ کر رکھا تھا، جنوبی ایشیا کے مسلمان غلامی کے اس طوق کو اپنی گردنوں سے ہٹانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، چاہے وہ حیدر علی ہوں، ٹیپو سلطان، رانی جھانسی، جنرل بخت خان، علماء دیوبند، تحریک علی گڑھ سے متاثر رہنما ہوں، یا مجاہدین چمرگنڈ ہوں، حاجی صاحب ترنگزئی ہوں، عجب خان افریدی ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، اور آل انڈیا مسلم لیگ کے دیگر رہنما، تحریک خدائی خدمتگار کے رہنما خاص کر خان عبدالغفار خان، اور ہمارے آزاد قبائل کے کارنامے، قربانیاں اور انگریز دشمن سرگرمیوں میں ہماری تاریخ آزادی کے روشن باب ہیں۔ چاہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی تھی یا تاج برطانیہ کی، جنوبی ایشیا کے مسلمان اسے کسی بھی قیمت پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ مسلم انڈیا کو جاسوس عیسائی مشنریوں کے الغار سے بچانا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں، فوجی افسروں اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ساتھ عیسائی مشنری بھی بڑی تعداد میں ہندوستان آئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عیسائی مشنری کم اور جاسوس زیادہ تھے۔ ہند کے دیگر علاقوں کی طرح مسلم انڈیا بھی ان برائے نام مشنریوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ قیام پاکستان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلم انڈیا کو ان جاسوس مشنریوں سے پاک کیا جائے، تاکہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کے ساتھ ساتھ ان کی ثقافت کو بھی غیر مسلمانوں کے اثر سے محفوظ رکھا جائے۔ مسلم مغل دربار کی بازیابی۔ ہندوستان میں برطانوی سامراجیت کا سورج طلوع ہونے سے قبل یہاں کے حکمران مسلمان تھے اور مغل دربار برسر اقتدار تھا۔
مسلمانوں کی اجازت سے ہندوستان میں آنے کے بعد انگریزوں نے ہندوستان ہی کی طاقت پر ہندوستان کو فتح کیا۔ اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے مغل دربار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ قیام پاکستان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں سے چھینا ہوا مغل مسلم دربار کو بازیاب کرایا جائے۔ حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز اور سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانا۔ حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز اور سر سید احمد خان ہندوستان میں ملت اسلامیہ کے نگہبان اور ہند میں مسلمانوں کی ڈوبتی ناؤ کو بچانے والے ناخدا تھے۔ بلا شبہ ہمارے یہ مصلحین ہم اثر نہیں تھے، ان کا زمانہ بھی ایک نہیں تھا، مگر ان کی تحریک کے مقاصد تقریباً ایک جیسے تھے۔ جنوبی ایشیا میں اسلام کو بحیثیت ایک دین قائم و دائم رکھنا، ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندی قوم پرستی، متحدہ قومیت اور سیاسی طور پر مفلوج ہونے سے بچانا، ہندوستان میں مسلمانوں کی پیدائشی، قانونی اور جائزی حقوق کا تحفظ کرنا۔ قیام پاکستان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انہی محسنین قوم حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز اور سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ دو قومی نظریہ سر سید احمد خان نے 1867 میں ہندو اردو جھگڑے کے باعث پیش کیا۔ اس نظریے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان نہ صرف مذہبی اعتبار سے بلکہ ہر لحاظ سے دو مختلف قومیں ہیں۔ ہندوستان میں ایک علیحدہ قوم ہونے کے ناطے یہ مسلمانوں کا پیدائشی، اخلاقی اور قانونی حق تھا کہ وہ اپنے جائز حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ اسی نظریے کے تحت 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ پھر اسی سیاسی جماعت نے 1940 میں قرارداد لاہور، جسے قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں، کی منظوری دے کر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آزادی اور خود مختار ریاستوں کے قیام کا مطالبہ کیا۔ 1946 میں قرارداد دلہی کے ذریعے ایک ریاست کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یوں ان دونوں قراردادوں کے ذریعے سر سید احمد خان کے دو قومی نظریے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے۔ ہندی نیشنلزم کو ٹھکرانا قیام پاکستان کا چوتھا مقصد تھا۔ واضح رہے کہ متحدہ قومیت کے نظریے کے تحت ہندوستان میں مستقل بنیادوں پر رہائش پذیر مختلف قومیتوں کا ایک ہی قوم ہندو قوم میں ضم کرنا مقصود تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے علی گڑھ مکتب فکر کی تعلیمات کے مطابق متحدہ قومیت کے نظریے کو حقارت سے ٹھکرایا، اور بعد میں قیام پاکستان سے تو انہوں نے اس کی دھجیاں تک بکھیر کر رکھ دیں۔ گاندھی کے ستیاگرہ کے علمبردار اور انگریز سرکار سے کیسر ہند کا گولڈ میڈل سینے پر سجانے والے موہن داس کرم چند گاندھی نے ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں انوکھے باب رقم کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ تحریک خلافت میں مسلمانوں کا اتحادی بن کر گاندھی نے ستیاگرہ کے ذریعے مولانا عبدالباری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور ان کے دیگر ساتھیوں کو ہپناٹائز کرنے، پان اسلامزم کو ہندی نیشنلزم سے تبدیل کروانے اور مسلمانوں کا جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد کو کمزور کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ قیام پاکستان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ گاندھی کے سیاسی فلسفہ ستیاگرہ کو ناکام بنا دیا جائے تاکہ ہندوستان کے مسلمان جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور جذبہ ہجرت سے سرشار رہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کے بے بنیاد دعووں اور عزائم کو خاک میں ملانا۔ 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس کے غلط دعووں اور عزائم کو خاک میں ملانا بھی قیام پاکستان کے مقاصد میں شامل تھا۔ کانگریس بنیادی طور پر 3 دعوے کر رہی تھی۔ نمبر 1، ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت اقلیت کا ہے، قوم کا نہیں۔ نمبر 2، اقلیت کی حیثیت مسلمانان ہند حق خود ارادیت کے اہل نہیں ہیں۔ نمبر 3، آل انڈیا مسلم لیگ
ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی اور نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ ہندوستان میں خالص مغربی جمہوریت کا نفاذ اور برطانوی سامراجیت کے اختتام پر رام راج کی تشکیل کو یقینی بنانا کانگریس کے بنیادی عزائم تھے۔ قیام پاکستان سے کانگریس کے تمام دعوے اور عزائم خاک میں مل گئے۔ قیام پاکستان کا ایک مقصد مشرقین ہند کی بالادستی اور رام راج سے نجات حاصل کرنا بھی تھا۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد سے ہندو بلا جھجک یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ چونکہ ہندوستان میں ان کی اکثریت ہے، لہذا انگریز کے دور اقتدار کے بعد ہندوستان میں انہی کا راج قائم ہوگا۔ فرزندان توحید مر تو سکتے تھے پر بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں کی بالادستی قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف قیام پاکستان کی صورت میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے رام راج سے نجات ممکن تھا۔ جنوبی ایشیا میں مسلم ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانا۔ انگریز کے دور اقتدار میں ہندوؤں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی ثقافت کو برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ مسلمانوں کی پوری ثقافت بالخصوص اردو زبان ہندوؤں کی انتہا پسندی کا نشانہ بنی رہی۔ اردو زبان جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ذریعے پہنچی اور متعارف ہوئی، اس کو بچانا اور اس کے ادب کا تحفظ فراہم کرنا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ صرف یہ قیام پاکستان کی صورت میں مسلمان اس فرض سے سبکدوش ہو سکتے تھے۔ مسلمانان ہند کو حق خود ارادیت دلوانا۔ جدید سیاسی افکار کے مطابق قوم سے مراد افراد کا اتنا بڑا اور ناقابل نظر انداز گروہ ہے جس کے پاس حق خود ارادیت ہو۔ حق خود ارادیت سے مراد وہ قوت ہے جس کے بالبوتے ایک قوم اپنے بارے میں از خود فیصلہ کرتی ہے۔ کوئی دوسری قوم یا قومیں اسے ڈکٹیشن نہیں دے سکتی۔ قیام پاکستان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کی حق خود ارادیت دلوایا جائے تاکہ ہندوستان سے انگریز جانے کے بعد ہندوؤں کے رحم و کرم پر نہ رہیں۔ ہندوؤں کی انتہا پسندی اور مذہبی جنون پرستی کو روکنا۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد ہندوستانی ہندوؤں میں انتہا پسندی، جنون پرستی اور تنگ نظری کا رجحان بڑھتا چلا گیا۔ بنارس کے ہندوؤں کی اردو کے خلاف 1867 کی تحریک، تقسیم بنگال 1905 کی منسوخی کی تحریک، رنگیلا رسول نامی کتاب کو لکھنا اور چھاپنا، نہرو رپورٹ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے مطالبات کو مسترد کرنا، گول میز کانفرنس کا بائیکاٹ کرنا، کانگریسی وزارتوں کے دوران گائے کا ذبح اور اذان پر پابندی لگانا اور بند محترم نامی گیت کو تمام تعلیمی اداروں میں لازمی قرار دینا ہندوستان کے ہندوؤں کی انتہا پسندی، مذہبی جنون پرستی اور تنگ نظری کے ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ قیام پاکستان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہندوستانی ہندوؤں کی انتہا پسندی، مذہبی جنون پرستی اور تنگ نظری کے رجحانات کو مستقل بنیادوں پر مزید بڑھنے سے روکا جائے۔ ہندوستان میں خالص مغربی جمہوریت کے نفاذ کو روکنا۔ قیام پاکستان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہندوستان میں خالص مغربی جمہوریت کے نفاذ کو روکا جائے۔ علی گڑھ مکتب فقہ سے تعلق رکھنے والے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ ہندوستان ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک برصغیر ہے، اور ہندوستانی بھی ایک قوم نہیں بلکہ مختلف اقوام ہیں۔ ان کے خیال میں نسل انسانی کے اس عجائب گھر اور تہذیبوں کے اس گہوارے میں خالص مغربی جمہوریت کا نفاذ ناممکن تھا۔ مزید برآں ان کا استدلال یہ بھی تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خالص مغربی جمہوریت بہترین سیاسی نظام ہے، مگر وہاں اس ملک میں جہاں صرف ایک ہی قوم آباد ہو۔ اقوام عالم میں مسلم تشخص کو برقرار رکھنا۔ پوری دنیا میں جنوبی ایشیا وہ واحد خطہ ہے جہاں سب سے زیادہ مسلمان آباد چلے آ رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہندوستانی مسلمانوں پر اسلام کی طرف سے ایک خاص ذمہ داری عائد ہوئی، اور وہ یہ کہ اقوام عالم میں مسلم تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے
کوئی کارنامہ سر انجام دیا جائے جو امت مسلمہ کے لیے طریق امتیاز ثابت ہو۔ اقوام عالم میں امت مسلمہ کے امتیازی شان و جداگانہ تشخص کو برقرار رکھنے کا واحد حل یہ تھا کہ اسلامی اساس پر جنوبی ایشیا میں ایک مسلم ریاست کو مستقل بنیادوں پر قائم کیا جائے۔ تو دوستو، یہ تھے قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔